دوستو، ہماری اس دنیا میں جتنے بھی دھرم اور مذہب پائے جاتے ہیں، ہر ایک کے اندر کئی فرقے اور گروپ موجود ہیں۔ یہ فرقے اکثر اپنے اپنے الگ اصولوں اور تعلیمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، مگر کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو اپنے عجیب و غریب اور سخت طریقوں کے چلتے نہ صرف اپنے ہی مذہب والوں بلکہ پوری دنیا کی نگاہوں میں سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کے ایک ایسے ہی خاص فرقے کے بارے میں بتائیں گے جسے ان کے اپنے لوگ بھی یہودی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اسے انسانیت کا دشمن تک کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ نہ صرف اپنے کٹر قانونوں اور رہن سہن کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ اس پر لگائے گئے سنگین الزامات نے اسے دنیا بھر میں بدنام کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں انہیں میکسیکو کے ویران جنگلوں سے لے کر امریکہ اور یورپ تک ہر جگہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور کیوں ان کا وجود آج بھی ہر کسی کے لیے رہسیہ بنا ہوا ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فرقے کی کہانی اور اس سے جڑی سچائیوں سے روبرو کروائیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی سخت زندگی اور کڑے اصولوں نے انہیں دنیا سے الگ کر دیا؟ اور کیوں ان پر لگنے والے الزام ان کے وجود پر ایک بڑا سوال کھڑا کرتے ہیں؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں وہ حقیقتیں چھپی ہے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس خاص پیشکش۔ آج کے وقت میں دنیا کے لگ بھگ سبھی دھرم بہت سارے گروپ، بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ہی دھرموں کی طرح یہودی دھرم بھی آج کئی فرقوں میں بٹ چکا ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو یہودی دھرم کے ایک ایسے فرقے یعنی ایک ایسے گروپ کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ ہی لوگ ہوں گے کہ جو پہلے سے جانتے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے اس خاص فرقے کو خود یہودی لوگ بھی یہودی نہیں مانتے ہیں۔ نہ صرف یہودی ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کو تو انسانیت کا دشمن بھی بتاتے ہیں۔ نہ صرف یہودی ہی بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر طرح طرح کے ایکشن لیے جاتے ہیں۔ باقی یہودی اس خاص فرقے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دراصل اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور پوری یورپی کنٹریز میں اس فرقے کو طالبان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ طالبان ورڈ کو ویسٹرن کنٹریز میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ طالبانیوں کو نہ صرف وہ لوگ ایک دہشت گرد کے طور پر دیکھتے ہیں، بلکہ اپنا سب سے بڑا دشمن بھی مانتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ سوچ لیجئے کہ وہ اسی طالبان ورڈ کو اس فرقے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ یہودی فرقہ نہ صرف حد سے زیادہ کٹر ہے بلکہ کٹر قانونوں پر ہی عمل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا یہودی فرقہ ہے کہ جس کو فالو کرنے والے لوگ، چاہے مرد ہو یا عورت، سبھی کالے رنگ کا ہی لباس پہنتے ہیں۔ بات کریں اگر عورتوں کی، تو ان کا یہ لباس سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور لباس کا یہ قانون نہ صرف عورتوں اور لڑکیوں پر ہی لاگو ہوتا ہے بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہ جن کی عمر ابھی 2.5 سے 3 سال ہوگی، وہ بھی پورا اسی طرح کا ہی لباس پہنتی ہے۔ اس کے علاوہ مرد بھی ہمیشہ آپ لوگوں کو کالے ہی کپڑوں میں نظر آئیں گے، جن کے سروں پر کالی ٹوپیاں بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس فرقے کو ماننے والے مرد اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی دوسری جگہ کے کبھی بھی بال نہیں کاٹتے ہیں۔ میکسیکو کے جنگل میں جنم لینے والے یہودیوں کے اس کٹر فرقے سے جڑی ہوئی بہت ساری کنٹروورسیز اکثر نظروں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ فرقہ زیادہ پرانا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا جنم ابھی 2-3 دہائیاں پہلے یعنی 1980 میں ہوا تھا،
اور इस फिरके को लेव तहोर के नाम से जाना जाता है, जिसका इब्रानी ज़बान में मतलब होता है पाक दिल। बात करें अगर इसको बनाने वाले की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1980 के करीब में इस फिरके की बुनियाद रखने वाले इंसान का नाम था श्लोमो हिल्ब्रांड्स। आज लगभग 40 साल का बहुत लंबा दौर गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी इस फिरके के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में सिर्फ 300 से 500 के करीब ही बताई जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फिरके के कानून हद से ज़्यादा सख्त है कि जिन पर अमल करना और जिनको फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हम आम तौर पर देखते हैं कि हमारी दुनिया के सभी छोटे बड़े और नए पुराने धर्मों का जो मरकज़ होता है, यानी जो सेंटर होता है, एक तरह से जो हेड क्वार्टर होता है, वो या तो हमारी दुनिया का कोई बड़ा शहर होता है या फिर कोई ऐसा इलाका होता है कि जहाँ पर इंसानों की अच्छी खासी आबादी होती है। मगर इसके उलट यहूदियों के इस फिरके का जो सेंटर है यानी हेड क्वार्टर है, वो दरअसल मेक्सिको के तापाचुला शहर से 17 किलोमीटर दूर एक वीरान जंगल है। एक ऐसा इलाका कि जहाँ पर दूर दूर तक सिवाय जंगल के कुछ नहीं है। अब जाहिर है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस फिरके के कानून हद से ज़्यादा सख्त है, तो इसलिए ये लोग खाने के मामले में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। आपको बता दें कि इनका ज़्यादातर खाना घर का पका हुआ ही होता है। इसके अलावा ये लोग मुर्गी का गोश्त या फिर मुर्गी का अंडे वगैरह भी नहीं खाते हैं। इसकी जगह पर ये लोग बदक और बदक का अंडा खाते हैं। लेव ताहोर नाम के इस यहूदी फिरके को मानने वाले लोग चावल और प्याज के साथ साथ कुछ खास हरी सब्जियों से भी दूरी बनाकर रखते हैं, यानी खाना तो दूर, इनको छूते भी नहीं है। इसके अलावा पीने वाली चीज़ों में ये भी लोग सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, वो भी वो गाय का दूध के जिसको इन्होंने खुद अपने हाथों से ही निकाला हो। शराब भी ये लोग अपनी खुद बनाते हैं। इनके बच्चों को भी चॉकलेट, टॉफ़ीज़ या इस तरह की दूसरी मिठाइयाँ जो बाज़ारों में मिलती है वो खाने की इजाज़त नहीं होती है। ये लोग टेक्नोलॉजी से भी परहेज़ करते हैं, इसीलिए ये लोग मोबाइल, टीवी या इस जैसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखते हैं। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि यहूदी फ़िरका होने के बावजूद ये लोग इज़राइल देश के ख़िलाफ़ रहते हैं, यानी इज़राइल स्टेट को नहीं मानते हैं। इनके मुताबिक जितने भी यहूदी फ़िरके हैं उनमें से सिर्फ यही ही सबसे अफजल है, बल्कि यही हक पर है और यही दीवार के असली मुहाफिज है, यानी यहूदियों के दूसरे फ़िरकों से हद से ज़्यादा इख्तिलाफ रखते हैं। इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ज़्यादातर वक्त इबादत करते हुए ही गुज़रता है। इनके घरों में मौजूद इनकी लाइब्रेरीज़ के अंदर भी आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें ही मिल सकती है। इसके अलावा इन लोगों के यहाँ घरों की दीवारों पर किसी की तस्वीर लगाना या इस तरह का कोई स्टैचू या कुछ भी लगाना गलत माना जाता है, यानी ये लोग इस चीज़ से भी परहेज़ करते हैं। दोस्तों, शुरुआती 10 साल यानी 1980 से लेकर 1990 तक का वक्त मेक्सिको के जंगल में गुजारने के बाद अब इस ग्रुप के फाउंडर यानी कि श्लोमो हिल्ब्रांड्स अपने इस फ़िरके को मेक्सिको के जंगल से अमेरिका ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला करते हैं। अमेरिका ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पर इन लोगों ने अपना एक स्कूल भी खोला, मगर अमेरिका ट्रांसफ़र होते ही शुरू से ही इन लोगों के सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलें आना शुरू हो चुकी थी। वहाँ का कानून अक्सर इन लोगों के ऊपर गिरफ्त बनाता रहता था और साल 1993 के बाद तो ऐसे हालात बने हैं कि इस फ़िरके के ही कुछ लोगों ने अपने फ़िरके के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू किए और ये दावा किया गया कि दरअसल इस फ़िरके के कानूनों को मानने के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया गया और बच्चों के ऊपर भी जुल्म सितम किया गया और छोटे छोटे बच्चियों की ज़बरदस्ती अपने से कई गुना बड़े आदमियों के साथ ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। हालांकि दोस्तों, बाद में इस फ़िरके के ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से इन आरोपों में से कुछ आरोपों को तो खारिज कर दिया गया, यानी झूठा बताया गया। तो वही कुछ आरोपों के बारे में ये भी कहा गया कि अगर एक इंसान चाहता है कि वो नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है, यानी वो शादी करने के लायक है, तो फिर उसको शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। साल 1993 में इस फ़िरके के फाउंडर यानी संस्थापक
شلومو ہیلبرانس کو ایک حد سے زیادہ کم عمر بچے کو اغوا کرنے یعنی کڈنیپ کرنے اور پھر اس کو ستانے کا بھی آروپ تھا، اور اسی آروپ کے چلتے ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں 1996 میں یعنی 3 سال کے بعد ہی یہ بیل پر رہا ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ فرقہ ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کی طرف مائیگریٹ کر گیا تھا۔ مگر وہاں پر ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ سارے قانون کہ جو ان کے فرقے میں پائے جاتے ہیں اور جن کو حد سے زیادہ سخت مانا جاتا ہے، ان سب پر اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے بھی عمل نہیں کرنے دیا گیا، جس کی وجہ سے اب وہاں سے بھی ان لوگوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور پہلے تو یہ کینیڈا گئے اور بعد میں دوسرے دیشوں میں جانا شروع ہوا۔ مگر ہر جگہ پر ان لوگوں کے اوپر یہی آروپ لگے کہ ان لوگوں کے فرقے کے جو قانون ہیں وہ حد سے زیادہ سخت ہے، اتنے زیادہ سخت کہ انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ ہر دیش میں ہی ان لوگوں کے اوپر طرح طرح کے الزام لگتے رہے۔ یہ لوگ نہ صرف چھوٹے بچوں کو اغوا کرتے ہیں بلکہ ان کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ چھوٹی بچیوں کی شادیاں اپنے سے حد سے زیادہ بڑے مردوں کے ساتھ زبردستی کر دیتے ہیں۔ فی الحال دوستو، ابھی کچھ سال پہلے ہی اس فرقے کے فاؤنڈر یعنی شلومو ہیلبرانس کی موت ہو چکی ہے، مگر ابھی 2-3 سال پہلے ہی ان کے فرقوں میں ہونے والی ان ساری چیزوں کا ذمہ دار شلومو ہیلبرانس کے بیٹے کو ٹھہرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ابھی سے فرقے کا فیوچر بہت زیادہ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے۔ مگر دوسری طرف سامنے والے لوگوں کا بھی ابھی ایک کہنا ہے کہ دراصل پوری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اصولوں سے ہٹ جائیں، یعنی وہ لوگ ہم کو بھٹکانا چاہتے ہیں اور ہمارے اس فرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم لوگ کبھی بھی اپنے وجود کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، یہودی فرقہ لیو تاہور، اس کی کہانی صرف ایک مذہبی گروپ کی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ان چنوتیوں اور مسئلوں کی داستان ہے جو کٹرتا، سخت قانون اور الگاؤ کے چلتے کسی بھی سماج کو پربھاوت کر سکتی ہے۔ ان کی زندگی کے حالات اور ان پر لگنے والے الزام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ انسانیت اور رہن سہن میں توازن کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے کہ سچائی صرف ایک پہلو پر نہیں ٹکی ہوتی، بلکہ ہر کہانی کے پیچھے کئی پرتیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریے تاکہ یہ جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا کر ہم سے جڑ جائیں ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔